اسلامائزیشن بھی نا ایک پوری ایک ڈبیٹ ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, اسلامائزیشن پہ بھی مختلف باتیں ہیں, بٹ دا وے اینڈ دا کانٹیکس وی آر پوٹنگ اٹ, ہم جس طرح اس کو لے رہے ہیں وہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں اسلامائزیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کریکولم یعنی کہ جو پورا فریم ورک ہے, جو آؤٹ لائن ہے, وہ اس کو پورا کرنے کی جتنی چیزیں ہیں, ٹیکسٹ بک ہو, اسکول کی ایکٹیویٹیز ہوں, اسکول کا پورا مینجمنٹ کا اسٹرکچر ہو, اس کو ہم نے اس طرح مطلب اس پر اس طرح ہم نے کام کرنا ہے, اس کو ماڈیفائی اس طرح کرنا. کو ماڈیفائی کرنے کے لیے پھر آپ کو جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کریکولم میں, نصاب میں کے اندر آؤٹ لائن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا, اس کو ماڈیفائی کرنا ہوگا, ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بک کو آپ نے ماڈیفائی کرنا ہوگا. اب آپ کیا کریں گے, اب آپ انگلش تو اس کو سکھائیں گے بچے کو, لیکن اسٹوریز کی تھیمس کو چینج کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ ووکیبلری بھی بچے کی پوری ہوگی, وہ بھی اسٹرانگ ہوگی, لیکن جو اسٹوری ہے وہ آپ نے کریٹ کی ہوگی. اس میں یقیناً آپ لینگویج ایکسپرٹس کی ہیلپ لیں گے, جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکتا. تو وہ اس میں ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. جناب یہ دیکھیں, یہ اسلامی تعلیمات ہیں, یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں, رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت ہے, صحابہ کے واقعات ہیں, اسلاف کے واقعات ہیں, یہ آپ کے سامنے اب آپ کریٹ کریں کانٹینٹ. اب ناؤ وین دے آر کریٹنگ دا کانٹینٹ دے آر بیسیکلی اسلامائزنگ دا کانٹینٹ. تو یہ ہمارا پرسپیکٹیو, اسلامائزیشن کو اور بھی پرسپیکٹیوز کے اندر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ضرورت اس کی بہت ضرورت ہے, ورنہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا حل ہے کہ آپ اسی حالت میں چھوڑ دیں. میں نے پھر کہا کہ آپ ایجوکیشن کے نام پہ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو گوارا نہیں ہے. کہ آپ نے کوئی نہ کوئی پلان ایسا وائبل پلان بنانا ہے, ریئلسٹک کرنا ہے کہ آپ کر تو سکیں نا. بالکل, صرف بات تو نہ ہو, پتہ چلا وہ جنریشن پہ جنریشن گزرے جا رہی ہے, دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے. تو دس واز دا نیڈ فار اسلامائزیشن. اور میں نے اس میں ایک ایگزامپل آپ کو ٹیکسٹ بک کی دی ہے, حالانکہ پورے اسٹرکچر پہ کام ہوگا. جی ٹھیک ہے, پورے اسٹرکچر کو ماڈیفائی آپ نے کرنا ہوگا. آپ نے ہیومن ریسورس پالیسی پہ کو بھی دیکھنا ہوگا اسکول اور تعلیمی ادارے کی, کہ اس میں تو کوئی کیپٹلسٹک اور وہ سارے معاملات نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, یا ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں آ رہا جو کیٹیگوریکلی آپ کے نظریے سے یا اسلامک آئیڈیالوجی سے ٹکرا رہا, تو اس کو آپ نے وہاں بھی ٹھیک کرنا. آپ نے صرف کتاب کو ٹھیک نہیں کرنا. تو میں یہ کہوں گا, بات ابھی آگے اس پہ ہم کریں گے, کہ اسلامائزیشن اٹ سیلف از اے چیلنج, یعنی صرف ماڈیفائی کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے, بیکاز اس کے لیے آپ کو تمام مضامین کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. بغیر انڈرسٹینڈنگ کے آپ انٹیگریٹ کر ہی نہیں سکتے. کسی بھی اسپیکٹ کو آپ اسلامائزیشن کو سامنے رکھ کر ماڈیفائی نہیں کر سکتے جب تک آپ ایگزسٹنگ اسکول کے اسٹرکچر کو اور اس کے ٹولس کو اور جتنے بھی مینز ہیں کریکولم کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے, وہ آپ سمجھ لا لیں. شرجیل بھائی, بہت خوبصورت انداز میں ویسے تو آپ نے وضاحت کی, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر جو یہ جو نظام ہے تو لارڈ مکالے کا ہے نا, اور اس نے تو اس حوالے سے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ نظام آپ کو جو ہے وہ مطلب ہماری طرح بنا دے گا, کہ آپ کی چمڑی تو جو ہے وہ گندمی ہوگی, لیکن آپ کی جو سوچ ہوگی وہ گھوڑی ہوگی. تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب ایک نظام ہی غلط بندے کا بنا ہوا ہے, تو اس نظام پہ پھر ہم جتنا بھی جو ہے نا وہ اچھا پھول پودے لگا لیں, لیکن بنیادیں تو خراب ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل تو بنیاد کا مسئلہ ہے. یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے اپنے آپ کے اندر, کیونکہ اس میں ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اسٹرکچر اگر کسی اور کا لے رہے ہیں تو وہ رزلٹ کیسے پروڈیوس کرے گا, چاہے آپ کتنا ہی اس کو کسی طرح بھی ماڈیفائی کریں. بالکل, پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹرکچر ہے کیا اور خرابی اس میں تھی کیا. صحیح. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالف یا جو بھی آپ کے نظریے پر نہیں ہے بندہ, یا آپ کے نظریات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے مسلمانوں کے, تو وہ خرابی کس لیول کی ہے اس نے. اب لارڈ مکالے کے منٹ کی بات کی جائے اگر, مثلا جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا, وہ منٹ اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, اور اس کی سگنیفیکینس تو ہے بہرحال. اور اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایجوکیشن پر کام کرنا امپورٹنٹ کیوں ہے اتنا, مطلب نظام تعلیم پر کام کرنا کیوں ضروری ہے, اور کس طرح انہوں نے اس میں جس طرح اشارہ کیا کہ الٹیمیٹلی اس نظام تعلیم کے نتیجے میں جو بچے سامنے آئیں گے, جو جنریشن سامنے آئے گی, وہ ظاہر سی بات ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے علاقے کی ہی ہوگی. پاکستان ہے تو پاکستانی ہے, جہاں بھی ہے لوگ, تو وہ بلڈ تو ان کا ہوگا وہی, ٹھیک ہے, وہ بلڈ ان میں سرکولیٹ کر رہا ہوگا, لیکن ان کی جو سوچ ہے, ان کے جو ٹیسٹ ہیں, ایون ان کے جو ذائقے ہیں, جو دنیا کو دیکھ کا پرسپیکٹیو ہے, وہ سب کا سب وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن اب جو آپ نے بات کی کہ جناب اسٹرکچر ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم لاکھ ماڈیفائی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر کسی باطل قوت نے, فرض ہم کر لیتے ہیں, کوئی چیز بنائی ہے, تو اس میں خرابی کیا ہے. اگر اسٹرکچر انہوں نے بنا دیا, نظام تعلیم انہوں نے متعارف کروا دیا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا اسٹرکچر خراب ہے. صحیح. اس اسٹرکچر کے اندر کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں جو پرابلمیٹک ہیں, ہم نے وہ دیکھنے ہوں گے, اور کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں جن کو ہم چینج کر دیں, ٹھیک ہے, اور پھر کچھ چیزیں برقرار رہیں تو پرابلم
نہیں ہوگی ہمیں. بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اسٹرکچر میں آپ نے وہ چیزیں چینج کرنی ہے جو خرابی کا باعث بن رہی ہے. صحیح. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کنٹینٹ. اس کا جو کنٹینٹ ہے اس پر ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں ایک سوال ہے نا, اگر مقالے کی ہم بات کر لیں کہ ہم نے ایسا نظام تعلیم ہم دے رہے ہیں کہ ان کے نظریات یا ان کی سوچنے کا طریقہ, ان کے ذائقے, ٹیسٹ وغیرہ سب چینج ہو جائیں گے. وہ ہوتے کیسے ہیں؟ وہ کنٹینٹ سے ہوں گے نا. مطلب وہ ہونا کیسے ہے؟ وہ اصل میں تو کنٹینٹ ہے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, وٹ از بینگ ٹاٹ. ٹھیک ہے, وہی چینج کرے گا نا. نظریہ چینج کرنے کی چیز ہے لفظ, الفاظ. وہی افکار بنتے ہیں, جی. افکار سے ہی کردار بنتا ہے. تو پیورلی آپ نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو اسٹرکچر میں پرابلمٹک ہے. دین یو ول نیڈ ٹو چینج دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ, اور پھر باقی کو آپ نے اپنے فائدے میں استعمال کر لینا ہے. بہت خوبصورت. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کیا, اور جو ہم نے کرنا بھی آگے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں اسٹرکچر میں کہاں پر مسئلہ خراب ہو رہا ہے. جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ ایک بڑا ٹول ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, ہاں جی, اس کے ساتھ ٹیچرس ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے, پھر اسکول کی اپنی مینجمنٹ کا پورا اسٹرکچر ہے. ان میں کہاں کہاں خرابیوں والی چیزیں, ان خرابیوں کو ہم نے دور کرنا ہے. خذ ما صفا ودا ما قدر والی بہترین. کہ دیکھیں جو صاف چیز ہے وہ اٹھا لیں اور جو خراب ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز جب پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی. ہم نے دیکھنا ہے اس غلط بندے کی بات میں کیا غلط ہے. جی 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 جی. تو وہ تو آف کورس ہم نے اس کا رد بھی کرنا ہے, اس کو نکالنا بھی ہے, اور اس کو یوں کہہ لیجیے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی کریٹ کرنا ہے, نیریٹو کو بھی کرنا ہے. لیکن پورا کا پورا ہی غلط ہونا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ بہرحال ہم بھی جب انسان کے طور پہ کوئی نظام بنائیں گے تو ہم انسان ہی ہوں گے نا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی. تو اس خامی کو درست کیا جائے گا اور جو صحیح چیز ہے اس کو لیا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسٹرکچر جو چل رہا ہے ابھی دنیا کے اندر, اس کے اندر ہم نے وہاں چینجز لے کر آنے جو پرابلمٹک ہے, اور اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے. دس از کالڈ ماڈیفیکیشن.